کدی حضوری بھی بنو کدی حضوری بھی بنیا کرو حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کوئی کی تسی مطلب ہے کرنا ہے کوئی اپنے آپ نو بدلو حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا انہوں نے اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی صرف نام آندا سی امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا کنڈ ساری برباد ہو گئی تے بعد شاگرداں نو کیا ویکھو کی انہاں کہا حضور دے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا تے پہلے کہ انہوں نے دسیا فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا تسی جی انج حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی اے تو ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھئی لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیندے تہاڈے کوئی گلی نہیں بند ہوتی وچوں لوگ لنگ رہے یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ تے یا پھر اے کی مطلب ہے وچوں گڈیاں لنگ رہیاں وچوں جناب تے انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑے پرے کھڑے ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تے انہاں دے واسطے اے کچھ نہیں ہو سکتا یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا جنہاں ایتھوں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے جنہاں دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا کیوں جی تو پھر کی کیتا مستحلن لحرم اللہ ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزوں نو حلال پیا کرے ناقصاً لعہد اللہ وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے مخالفاً لسنت رسول اللہ اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے اس تو وڈا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف میچ کرانے شروع کر دے تو انہوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی تسی محرم میچ کرا رہے ہو ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندہ جو کچھ کربلا وچ ہویا ایتے جناب کسی نو خالی اچھی گل کر دے ہو نا چانڈ مار دے ہو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندہ کسی نو میری توہین ہو گئی جان دے ہو آلے بیت تے کی گزری تو انہوں میچ یاد آئے کھڑے جناب میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو تو انہوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ وہ بھی کھلا پہ گئے ہسنے کیڑی گل تو تسی یہ ہسن والیاں گلاں اے ہسن والیاں گلاں اے ہی تے گل ہے تہاڈی ایتھوں ایتھوں میری گلاں سن رہے ہو نا میری گلاں سنن والے تے ساری زندگی نہیں ہستا عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئیاں بیت المقدس واپس آ گیا کشمیر واپس لے لیا تسی افغانستان واپس آ گیا شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئیاں عراق وچ کم ختم ہو گیا یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہیاں نو ختم ہو گیا مسئلہ فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے وہ مر گیا گرفتار ہو گیا ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو جس دی آپ گل کر دیتی ہو تے جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ہن ایک شرط تینوں اسی آزاد کر دیندے قرآن تھلے بچھا دیندے تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا وہ کتنی عظیم عورت ہے یار ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے وہ کہندے ہیں مولی خادم ورہ ختم نبوت دا کام نہیں کیتا کم تا جناب کیتا عمران خان نے کم تا کیتا نعمارہ شریف ورہ سانس ورنہ ساڑھے نال کسی دی کی مخالفت سی اساں تا 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھا دے ختم نبوت دی خاطر کنٹینراں دے
ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ہاں امام علی مقام امام حسین کانفرنس کا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلے کھڑے ہو جاؤ ہاں ظالم دے مقابلے جائن کر کے کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے پوری آپ دی ربائی ہے عربی وچ آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فرمایا جب یہ بدن سارے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے کیوں جی فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ امام علی مقام فرماتے ہیں اگر یہ مال لوگ جو جمع کرتے ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں کوٹھیاں کار محلات میں ایک دن ڈیفینس گیا صرف قبرستان ویکھن گیا میں کہ منڈیو میں لے چلو ڈیفینس دے قبرستان ہے شاید اتھوں کوئی اور قسم دیاں قبراں ہوندیاں ہون لوگ تاں بھج کے اتھے جا کے کوٹھیاں بنا دیں میں گیا تو مٹی ہو جائی پئی سی لیکن ایک فرق ضرور سی میانی صاحب میں حافظاں نو قرآن پڑھ دیاں ویکھیا ڈیفینس دے قبرستان میں ایک بندہ بھی کوئی نہ لبیا جڑا قرآن قبر تے پڑھ رہے ہو اے میں اتھے فرق ضرور ویکھیا ایتھے میں نو کدرے نہ کدرے کوئی سورہ یاسین پڑھ رہے سی کوئی حافظ لگے سن کوئی رشتہ دار اتھے میں ویکھیا کہ اتھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اتھے بھی میں مٹی دے ڈھیر ہی ویکھن وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں وچ آخر بندے نے مٹی دا ڈھیر ہی بننا ہے امام علی مقام فرماندے وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ امام حسین فرماتے ہیں جب مال جمع ہی چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ مال سنبھال کے رکھتا ہے پھر چھوڑ کر کیوں جاتا ہے رائے خدا میں دے کر کیوں نہیں جاتا کیوں جی اے امام علی مقام کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ امام علی مقام جڑا آخری خطبہ دیتا نا یزیدیاں نو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حل من ناصر ینصرنا آخری آپ نے جڑی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا ساڑی مدد کرے انہاں نال تے آپ دا مطالبہ نہیں سی آپ نو پتہ سی انہاں ظالمہ میرے نال کی کرنا ہے آپ دا خطاب قیامت تک حضور دی امت نو سی فرمایا ہے کوئی میرے نانا جان دی امت وچ جڑا حسین دے راستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے اے آپ دا سوال ہے قیامت تک امام علی مقام دا ایتھے تقریراں سن کے آنسو بہا کے چلے جاندے سویرے ختم نبوت تے ڈاکا پوے کہندے وہ ساڈا تے کم نہیں سی سیاسی تے ذکر حسین جے سن کے آیا چلے اے امام علی مقام دی سیرت ہے تے اے امام علی مقام دا مشن ہے ساڈے بارے لوگ گلاں بہ کے کر دین گلاں او کرے بہ کے جنہیں ساڑی طرح قربانیاں دتیاں ہاں اسی تے تہاڈیاں نسلاں نو بچایا جس قوم دے رہنماواں نو اتنا آتا ہے نہ نہیں سی آندی اس قوم دے بچے نو کی آندا ہونا جس قوم دے رہنماواں نو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا انہاں نو کی پتہ ہے لفظ ختم نبوت دا کی مسئلہ ہے جس قوم دے رہنماواں مرزائیاں نو بہن برا کیا انہوں نے کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے جن قوم کے رہنماؤں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے ان کو کیا پتہ ہے اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے جنہاں میچاں واسطے مسجداں بند کرائیاں میچ ہو جائے مسجد اللہ کے گھر بند کر دیے جائیں ان کو کیا پتہ ہے کہ امام علی مقام نے نیزے کے نوک پر چڑھ کر کیسے قرآن پڑھا ہے اپنے آپ نو بدلو اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تا احسان ہی کوئی نہیں لا سکتا تو اڑیاں نسلیں بھی قیامت نو نہیں لا سکتی ہاں جی توجہ کوئی سوچتا میں نعرہ لاواں
کوئی دوسرے نو ویکھ رہا ہوندا کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی, میں کسی نو ویکھ کے کدے نہیں نعرہ لایا, میرے اندروں آپ کو آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی پورے ہاتھ چاہو انج کر کے, پورے ہاتھ چاہو. چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بیٹھ کے جڑے لوگ کردے نا اسلام دے پاکستان دے خلاف, مینوں ایک باری بلاؤ, میں تو بڑی شرافت نال انہاں نال گل کرنا. ہاں جی, انہاں نوں جنہاں نوں کل والا نہیں پڑھنی, انہاں دین دے بارے گلاں کرنیاں. صحابہ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدوں آواز آئی سی نا, حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے, اوتے زین کوئی نہیں سی, حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن, حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ, فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا, کوئی پریشانی والی بات نہیں, سو جاؤ. سبحان اللہ. کرے گا جی جو حضور کی گردن میں لٹک رہی تھی. کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے, اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے, شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے, لبیک والے تو اڑیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک فرمان ہے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا 2 نمبری, تے میرے امتی نے 2 نمبری مال کھلاوے, تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے, حضور فرمانے لکھ واری مدینے چاہوے میرا او دے نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے, یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ ہے. تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. یہ سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے, بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اس اللہ دے سامنے سر چکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نہیں. سنا دے ماں حدیث پاک پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی, ایک بندہ, آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں. آل بریز وچ آپ نے لکھیا, آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں, انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی, وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں وال توجہ کر کے جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہاں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلیں بھی ہمیں جوڑی رکھن, تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا, انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آندا. کیوں جی ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لانا. قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندے یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں نو کدوں دی پیاس لگی, میں اتنے بیٹھ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں آگے سارے پیاسے بیٹھے میں ہوں 2-4 گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا.
مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر ہے نا کیوں جی گلا پیاسیاں کرنیاں تے ابو جناب دو سوڈا تے تو پتہ نہیں کی چاڑ کہنا سنو جی کربلا ان نہیں میں بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی لیکن میں چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا گل وچ ہو رہے اے رات بھی پوری کٹ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے اے دے ویڑی یار گرگو میں کہنا جدو مسلمان لبیک والے آ جان گے ادھے ہسپتال بند ہو جان گے اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے اسی انہوں نے وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہوں نے نیڑے ہی کوئی نہیں بیماری آندی بیماری کہنا ہے میں انہوں نے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا ہے اے شوگرہ موگرہ گئیاں بلڈ پریشر اے تائیاں ہی ہیں جدو دین تو دوری ہے چلیا جدو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے راتی سون لگیا پاسے پرتے بھی سبحان اللہ پاسا الٹا اینج بھی کرے سبحان اللہ اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ تے اوتھے شیطان کیڑے پاس آنا ہے تے بلڈ پریشر کیڑے پاس آنا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن جناب پھر سو گیا پھر اوہ اذان ہونے لگی اشہدو اللہ الہ الا اللہ مومن دی تے ورزش اتنی ساری ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب تسی آپ کو شوگر بنائیاں مسیتی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہوں بھی موزیاں دا مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہنے لا علاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان تے مینوں گل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال ہے نہیں بات جدا منہ جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے کسی دوائی دی لوڑ نہیں 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پاوے تے میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جدا جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے 4-5 سپارے پڑھے گا کہے گا 1 نمبر ود گیا یار کمال ہو گئی اور ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نے انہیں کہ بادام تے نہیں کھاتے الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا یار اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت وہ کہنا کمال ہے یار 2 نمبر ود گئے انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی اسلام تے اسلام میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے جدو مومن دی زندگی جہاد والی تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تلوار کیویں تیار کرنی غوری میزائل کتنے سجانا ہے تے جناب مودی تے جرنل نو جواب کیویں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے ٹینک کیویں چلنا ہے کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال ہے اسلام بیمار ہون ہی نہیں دینا ہاں جی بیمار نہیں ہونے دینا جدو ایڈ 12 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا گھر جڑا آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں اتنی بھوک لگتی بندے نو 12 پڑے ہوئے لگ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں ہاں جی گل ہے بالکل کیوں جی این گل نہیں میں جنہاں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والے کہنا بھائی تینوں کیڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر بابا ساریاں بیماریاں اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے وہاں حدیث پاک پہلے مولا علی کوڑو پھر امام حسن کوڑو پھر امام حسین کوڑو تو مفت کیوں جی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین
اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رأوا بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائت لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ہن امام حسن کو سبحان اللہ. وڈن نا امام حسن عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من اتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسب من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلب